باہر بھی نہیں نکلے، وہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو جو لڑیاں کی لڑیاں گرائے، ہم اس کا حساب کتاب کہاں رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے آنسوؤں کا حساب اکیلے اللہ کے پاس۔ میرے نبی کہو ہذہ سبیلی، یہ میرا کام ہے اور یہی میرا کام ہے۔ ایک تو اس میں خبر ہے کہ میں دعوت کا کام کرتا ہوں، دوسرا اس میں فخر ہے، لہجے میں اٹھان ہے، چونکہ یہ عرب سے مخاطب ہے، یہ خطاب عرب سے ہو رہا ہے، اللہ عرب سے مخاطب ہے اور یہ کلام عربی ہے، اور وہ اس میں لہجے کو سمجھتے ہیں۔ میں اور آپ اردو والے ہیں، پنجابی والے ہیں، پشتو والے ہیں، سندھی والے ہیں، سرائکی والے ہیں، ہم لہجے کو نہیں پکڑ سکتے۔ ہاں ہماری اپنی زبان میں بات ہو تو لہجے کو ہم پکڑتے ہیں اور مطلب بھی سمجھتے ہیں، اور صرف لہجہ کے بدل جانے سے مطلب بدل جاتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، ایک ہی لفظ میں نے بولا ہے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی بات پوچھ رہے ہیں، پھر میں آپ سے کہتا ہوں بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اب آپ کبھی نہیں کہو گے ہاں جی کیا پوچھ رہے ہیں، آپ کہو گے؟ آپ یوں کہو گے مولوی صاحب کسی بات پہ حیران ہو رہے ہیں، اور ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لفظ تو ایک ہے نا، صرف لہجہ بدلا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے، تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ مولوی صاحب کوئی لڑائی دے موڈ اچھے، اب سوال نہیں ہے، اب حیرت نہیں ہے، اب کوئی لڑائی کا چکر ہے۔ تو لفظ ایک ہے کیا بات ہے، لیکن جب اس کو میں نے لہجوں کے جامع الگ الگ پہنائے تو ایک لفظ کے تین مطلب ہو گئے۔ جگہ کے بدلنے سے بھی مطلب بدل جاتا ہے اور لہجہ کے بدلنے سے بھی مطلب بدل جاتا ہے۔ پانی دینا، اب دیکھو اس نے مجھے گلاس میں دیا ہے، یہ مجھے لوٹے میں دے سکتا ہے یہاں؟ کیوں ہے؟ اگر یہی میں وہ باتھ روم کے دروازے پر کہوں بھائی پانی دینا، تو یہ گلاس میں لائے گا؟ کس میں لائے گا؟ لوٹے میں لائے گا۔ اگر میں نے تولیہ کندھے پہ لٹکایا ہو اور نہانے کی شکل بنائی ہو، میں سے کہوں بھائی پانی دینا، تو اب یہ لوٹے میں لائے گا بالٹی میں لائے گا؟ قرآن کہاں اترا یہ بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اترا کس جگہ، تم نے فٹ کیا کس جگہ؟ تو صحیح جگہ فٹ کرنا، چونکہ جس جگہ اترا ہے اس کے ساتھ اس کی بہت بڑی مناسبت ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ جس لہجے میں ہے وہ لہجہ سمجھنا پڑے گا۔ ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے، یہ اس لہجے میں نہیں ہے، یہ اور لہجے میں ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جس سے بات واضح ہوتی۔ ایک لڑکے کے پاس سائیکل ہے، وہ اپنے ہاسٹل سے سائیکل پر جاتا ہے کلاس روم تک۔ ایک لڑکے کے پاس گاڑی ہے، وہ اپنی گاڑی پہ جاتا ہے کلاس روم اٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو گاڑی والا کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، سائیکل وغیرہ رہتا بس اپنی ہے، اپنی ہے۔ اس کے لہجے میں مسکنت۔ کبھی سائیکل والے کو سنا ہے میرا سائیکل ہے، سائیکل چونکہ اس کو پتا ہے کہ سائیکل ایک متوازی سواری ہے، لہذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرا سائیکل ہے، سائیکل۔ گاڑی ضرورت کی چیز ہے، جتنی بڑی ہوتی جاتی اتنا اس میں فخر شامل ہوتا جاتا ہے۔ گھر ضرورت کی چیز ہے، جتنا بڑا ہوتا جاتا اس میں فخر شامل ہوتا جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا فارم ہے۔ کہتا میں چپڑاسی ہوں جی، میں جی نائب قاصد، میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر۔ میں جب رائمنڈ پڑھتا تھا نا تو کبھی کبھی اپنے دوستوں کو ملنے گورنمنٹ کالج لاہور چلا جاتا تھا۔ وہ نیو ہاسٹل سے نکل کے آ گئے جو
اقبال ہاسٹل سے نکل کے آ گیا نیو ہاسٹل میں. اقبال ہاسٹل اندر ہوتا تھا تو وہ میرا بیچ سارا وہاں سے نکلا اور آ گیا نیو ہاسٹل میں. میں رائمنڈ چلا گیا تو کبھی کبھی میں ملنے نیو ہاسٹل چلا جاتا. پرانے سارے دوست اکٹھے ہو جاتے تھے, کوئی بات شروع ہو جاتی تھی. تو ایک ہمارا دوست تھا ظہیر اس کا نام, وہ اس کی میری آخری ملاقات ہے. اس کے بعد آج تک میں اس کو نہیں ملا, پتہ نہیں کہاں ہے, زندہ ہے کہ مر گیا. وہ اس وقت میڈیکل کے 3rd ایئر میں تھا کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں, میں رائمنڈ میں تھا. تو وہ نیو ہاسٹل کے اندر ہی ٹک شاپ تھی. تو گرمیوں کے دن تھے, باہر ہم سار میں آیا تو انہوں نے میرا اکرام کیا تھا, کوئی سموسے کوئی پکوڑے کو ایسا چل رہا تھا. تو جو ظہیر تھا وہ یوں ایسے کرسی کا ٹیک لگا کے یوں بیٹھا تھا ایسے. تو اس نے گرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا, ٹائی لگائی تھی نیلے سے رنگ کی. تو مجھ سے کہتا ہے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں رائمنڈ. تو وہ ایک دم غصے میں کہنے گا روٹی کہاں سے کھاؤ گے, روٹی کہاں سے کھاؤ؟ محبت میں کہہ رہا تھا بھائی تو مولوی بن گیا, اللہ دا بندہ, مولوی تو پوچھ ہی کوئی نہیں, یہ مطلب تھا اس کا. روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ اب وہ ایسے بیٹھا تھا. میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ تو مجھے دیکھنے تھا, میں ڈاکٹر بن رہا ہوں, میں پیشاب ٹیسٹ کر کے روٹی کھا لینی ہے. واہ واہ, ڈاکٹر صاحب دی شان ویکھو, موتر ٹیسٹ کیتی جاندی, پیتھالوجسٹ ہے, دوائیاں سونگ سونگ کے بنائی جاندہ فارماکالوجسٹ ہے. میں ڈاکٹر بن رہا ہوں. ظہیر نام تھا اس کا, پتہ نہیں کتنے جیندہ ہے, مر گیا. تو جب کوئی آدمی بڑا کام کرتا ہے تو اس کے لہجے میں اٹھان ہوتی. تو ہادہی سبیلی میں اٹھان ہے کہ کہو ان نوجوانوں سے, کہو بے وقوفو, ڈگریوں پہ فخر نہ کرو, اس پہ فخر کرو کہ تمہیں اللہ نے دعوت اللہ کا کام دیا ہے. تم اللہ کے داعی ہو, تم اللہ کی طرف پکارتے ہو, تم اللہ کی طرف بلاتے ہو. یہی تمہارا گیت ہے, یہی تمہارا ساز ہے, یہی تمہارا سر ہے. یہی وہ سر اور ساز اور دھن ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتے ہیں اور ساری روح میں اترتے ہیں اور انگ انگ پھڑکتا ہے. یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے, یہ کوئی ڈنڈا نہیں ہے کہ تم کو ہاں جی ہم تمہیں سیدھا کریں گے. یہ اندر سے بات اٹھتی ہے. جب دل اللہ پہ فدا ہوتا ہے تو ہر شے قربان ہو جاتی ہے. تو قل ہذہ سبیلی, کہو یہ میرا راستہ ہے. واہ واہ, سارے ڈاکٹر نیمے پہ گئے, سارے انجینئر نیمے پہ گئے, سارے تاجر ملوں والے فیکٹریوں والے سب 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 یوں بونے بن گئے, بونے اللہ کی. ہاں, تکبر سے بچانے کے لیے آگے آ رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ وہ لے گیا آسمانوں پر, پھر میرے آپ کے دین میں رہ کر بھی آدمی برباد ہو جاتا ہے جب دین کے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. دین کے تکبر کے شکار کی علامت کیا ہے؟ جو اوروں کی کمیاں پکڑتا پھرے وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر اپنی نیکی کا تکبر موجود ہے. جو اوروں کے عیب پکڑے اور اس پر کرے تبصرے اور اس پر کرے تنقید اور ان پر کرے ان کی برائی اور کرے غیبت, تو وہ یہ جان لے کہ ٹیسٹ میں آ گیا, یہ پازیٹو ٹیسٹ آ گیا ہے کہ تیرے اندر تکبر کے جراثیم حرکت میں آ چکے ہیں. ہر انسان کے اندر جراثیم ہیں بہت سی بیماریوں کے, لیکن وہ بیماری اس وقت آتی ہے, اپنے اثر دکھاتی ہے جب اس کے جراثیم ایکشن میں آ جاتے ہیں. ہر انسان کے اندر حسد, تکبر, شرک, ہر ایک کے جراثیم موجود ہیں, لیکن جب وہ حرکت میں آتے ہیں تو پھر وہ وجود پر اس کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں. جو اوروں کے عیب پکڑے, اوروں کی کمیاں پکڑے, اوروں کی کمیاں اچھالے, اوروں کی کمیوں کو مزے لے کر, چسکے لے کر بیان کرے, وہ سمجھ لے کہ تکبر کے جراثیم ایکٹیو ہو چکے ہیں اور رزلٹ پازیٹیو ہو چکا ہے. علاج کر ورنہ مر جائے گا, نمازیں پڑھ کے جہنم میں چلا جائے گا, تبلیغ کر کے جہنم میں چلا جائے گا, پگڑیاں باندھ کے جہنم میں چلا جائے گا, اور تہجد پڑھ کے جہنم میں چلا جائے گا. کہ شرابی زانی بھی اللہ کی نظروں میں اتنا نہیں گرا ہوا ہوتا جتنا نیکی پہ تکبر کرنے والا اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہوتا ہے.